آج ہم بات کریں گے کہ اردو فکشن میں عالمی مسائل کا اظہار کس طرح سے کیا گیا ہے، یا اردو فکشن میں ماحولیات کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا ادیب، ہمارا فنکار، ہمارا شاعر، ہمارا آرٹسٹ یا ادب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان اپنے سماج سے بیگانہ نہیں ہوتا ہے، اپنے آس پاس سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے وہ کٹ کر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے ارد گرد واقع ہو رہا ہے، وہ اس کے ذہن پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا عکس اس کی تحریروں میں، اس کی شاعری میں، اس کے افسانے میں، اس کے ناول میں، مجموعی طور پر اس کی فکشن میں ضرور آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو فکشن میں عالمی مسائل کا اور خصوصاً ماحولیات کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے، تو ہمارے یہاں بالکل ابتدا میں دیکھیے پریم چند کا نام آتا ہے۔ پریم چند کے یہاں دیہاتی مناظر کی عکاسی ہوتی ہے، ان کے یہاں کھیت کھلیان ہیں، ان کے یہاں جنگل ہیں، ان کے یہاں کھلی فضا ہے، ان کے یہاں کنویں کا صاف شفاف پانی ہے، اور اس سے وہاں کے ماحول پر جو اثر ہو رہا ہے، وہاں کی سوسائٹی پر، وہاں کے معاشرے پر جو اثر ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کا عکس ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں تو کرشچند کے یہاں، کرشچند جن کو ہم نے کہا کہ وہ رومانوی افسانہ نگار تھے، لیکن ان کے یہاں فطری مناظر کی جو زبردست عکاسی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فطری مناظر جتنے شاندار ہوں گے، کھیت کھلیان کا ذکر، سبزہ زاروں کا ذکر، پہاڑوں کا ذکر، دریاؤں کا ذکر، آبشاروں کا ذکر، جھیلوں کا ذکر، ان سے ایک طرف جہاں ہمارا فکشن مالا مال ہوگا، جہاں اس کے اندر تشبیہ اور استعارے سے، اور جہاں حقیقت نگاری کی عکاسی سے ہمارے قاری کی دلچسپی بڑھے گی، وہیں اس کے پڑھنے والے کے اوپر جو ایک مثبت اثر ہوگا، جو ہماری صاف شفاف ماحولیات کا ایک کہہ لیجئے کہ جو ایک مقصد بھی ہے، وہ مقصد بھی ہمارے یہاں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ کرسچن نے ظاہر سی بات ہے اس طرح کے مسائل کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کے یہاں جس طریقے سے فطری مناظر کی عکاسی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن و دل پر ایک بہت ہی مثبت اثر مرتب کرتی ہے۔ لیکن ہم بالخصوص اگر ہم آزادی کے بعد کے فکشن کی بات کریں، تو ہمارے یہاں آزادی کے بعد، بلکہ آزادی سے ذرا سا پہلے جو دونوں عالمی جنگیں ہوئیں، اب ظاہر سی بات ہے جو دونوں عالمی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں ایٹم بم کا استعمال کیا گیا ہے، ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے جو فضائی آلودگی پیدا ہوئی، اس سے اور قسم کے جو مسائل پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے یہاں ماحولیات پر اثر ڈالا۔ جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی کا جو واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے وہاں کی پوری سوسائٹی پر جو اثر ہوا، اور وہاں کا پورا ملک جس طرح سے اس سے متاثر ہوا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایکو سسٹم کو، ہمارے ماحولیات کو متاثر کرتے ہیں۔ تو آزادی سے پہلے احمد ندیم قاسمی ہو گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس کے ہمارے سوسائٹی پر، اور خاص طور سے ہمارے ماحولیات پر کیا اثر پڑا، ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب ہم نئے زمانے میں آتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو نئے زمانے کے مسائل ہیں، بڑے بڑے جو ایک طرح سے جیسے کہ فضائی آلودگی ہے، جسے ایئر پولوشن کہتے ہیں، یا واٹر پولوشن ہے نا، اور اسی طریقے سے اربنائزیشن کی وجہ سے بہت سی چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو ان تمام مسائل پر ہمارے جو نئے زمانے کے فنکار ہیں، ہمارے نئے زمانے کے آرٹسٹ ہیں، ہمارے نئے زمانے کے فکشن رائٹر ہیں، مثلا عبداللہ حسین ہیں، ان کا ناول باغ ہے، مستنصر حسین تارڑ کے یہاں کئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور افسانہ گیس چیمبر ہے، اسی طرح سے اسی نام سے ایک افسانہ رضوان احمد کا گیس چیمبر کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے فضائی آلودگی سے، ایئر پولوشن سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں، ان کا اظہار کیا ہے۔ مثلا گیس چیمبر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، جو وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے آس پاس کی پوری فضا، اپنے آس پاس کا پورا ماحول اتنا پرتعفن اور اتنا مہلک اور اتنا زہرناک محسوس ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس سے اچھی صورت میں تو ہم ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ تو
وہ اس سے پہلے یعنی پیدا ہونے سے پہلے جس جگہ رہ رہا تھا وہ جگہ اس کے لیے زیادہ پرسکون تھی، وہ جگہ اس کے لیے زیادہ پرامن تھی، وہ اس جگہ میں وہ زیادہ سکون کا سانس لے سکتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے دنیا میں قدم رکھا تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ گیس چیمبر میں ہے. اسی طرح سے پانی کے معاملے میں ہمارے یہاں غضنفر کا ناول ہے، اسلم جمشید پوری کا ناول ہے پانی اور پیاس. اسی طرح سے حیدر قریشی نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور نجمہ محمود نے ماحولیات کے حوالے سے کئی افسانے لکھے ہیں. ان کا ایک افسانہ ہے جنگل کی آواز، جس میں جنگل جو کٹ رہے ہیں، جنگل کٹنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا احاطہ ہمارے یہاں کیا گیا ہے. ہمارے جتنے نئے فنکار ہیں، جتنے ہمارے نئے آرٹسٹ ہیں، وہ ان تمام موضوعات سے، ان تمام مسائل سے کٹ کر رہ بھی نہیں سکتے ہیں. اور چونکہ اردو فکشن کا یہ معاملہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اپنے آس پاس کے مسائل کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن اس کے اظہار میں صحافیانہ جو انداز ہوتا ہے، راست انداز جو ہوتا ہے، اس سے وہ کنارہ کشی کرتا ہے. کبھی اردو فکشن نے راست انداز بیان کو پسند نہیں کیا ہے، جرنلسٹک اپروچ کو کبھی اردو فکشن میں پسند نہیں کیا گیا ہے. اسی لیے یہ جو افسانے ہیں بہت ممکن ہے کہ براہ راست ان کا اظہار ماحولیات کے حوالے سے نہ ہوتا ہو، لیکن جب ہم ان کو بہت گہرائی سے، باریکی سے پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں ایسی ضرور مل جاتی ہیں جو ہمیں ماحولیات اور اس کے مسائل سے واقف کراتی ہیں. شکریہ.